بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے اور طبی جغرافیہ میں جزائر کے اوپر چونکہ بات ہو رہی ہے تو بحیرہ روم کے آج کچھ جزائر سے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بحر الکائل اور بحر اوقیانوس کے جیسے بڑے بڑے سمندروں کے اندر تیرتے ہوئے اور وہاں پہ سمندروں کے بیچوں بیچ جو جزائر تھے ان میں سے مشہور کا تذکرہ ہو چکا۔ تو آج ہم بحیرہ روم کے کچھ مشہور جزائر کا نام لیتے ہیں اور مختصراً ان کا خد و خال اور ان کی ساخت سے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو جزیرہ قبرص ہے اس سے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں پر واقع ہے اور اس کی طبعی ساخت کیا ہے۔ جزیرہ جو قبرص کے اندر جزیرہ قبرص ہے، اس کو ہم کہاں تلاش کریں تو یاد رکھیں چونکہ آج ہم بحیرہ روم کے جزائر سے متعلق بات کریں تو بحیرہ روم کہاں پر واقع ہے تو سب سے پہلے اس کا تعین ہو جائے۔ تو یہ جو براعظم یورپ کے جنوب میں اور براعظم افریقہ کے اوپر شمال میں اور ادھر سے براعظم ایشیا کے مغرب میں یہ جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے سمندر کا یہ ٹکڑا، تو یاد رکھیں یہ سارا بحیرہ روم ہے، ایڈیٹیرین سی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو اسی سی کے اندر یعنی اسی سمندر کے اندر بہت سارے جزائر ہیں، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، تو ہم انشاءاللہ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کریں گے اور انہی کے اندر سے جو ہے وہ ایک جزیرہ قبرص ہے تو ہم اس سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جزیرہ قبرص یہاں پر کہاں پر واقع ہے تو ہم تھوڑا سا زوم کریں گے اور یہاں پہ آپ کو اسی جگہ پہ دکھائیں گے کہ یہ جزیرہ قبرص کہاں پہ ہے۔ تو بالکل جس طریقے سے وہ ایک طبلہ سا ہوتا ہے اور وہ جو گانے باجے والوں میں تو ایک باجے کی طرح کا، یہ دیکھیں کائپرس لکھا ہوا ہے اور سٹار اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے، تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمندر کے بیچوں بیچ یہ جزیرہ قبرص ہے۔ ایک طرف سے اس کی ایک نوک سی بنی ہوئی ہے۔ اس کی جو تصویر ہے وہ اکیلے میں ہم وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں مزید قریب آ گئے ہیں ہم اور یہ ہے جزیرہ قبرص، بہت بڑا جزیرہ ہے یہ، اور بحیرہ روم کا یہ ایک ملک ہے باقاعدہ، اور جزیرہ نما اناطولیہ جسے ہم موجودہ ترکی کہتے ہیں اس کی یہ جنوب میں ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ ترکی ہے اور اس کے یہ جنوب میں واقع ہے۔ اور جمہوریہ قبرص جو ہے یہ 6 ضلع میں تقسیم ہے، 6 ضلع اس کے اندر ہیں، اور ملک کا جو دارالحکومت ہے نکوسیہ ہے۔ اور 395 عیسوی میں رومی سلطنت کی تقسیم کے بعد یہ بازنطینی سلطنت کا حصہ بنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران 1911 عیسوی میں انگلستان کے شاہ رچرڈ اول نے اس پر قبضہ کر لیا، اور 1489 عیسوی میں جمہوریہ وینس نے جزیرے کا کنٹرول سنبھال لیا، جبکہ 1571 عیسوی میں عثمانی کمانڈر لالا مصطفیٰ کی زیر قیادت عثمانی فوج نے جزیرہ فتح کر لیا۔ تو یہ اس کی کچھ سیاسی بھی خد و خال ہیں، اور اس کی جو طبی جو ساخت ہے تو یہ 6 ضلعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا جو دارالحکومت ہے وہ نکوسیہ ہے۔ یہ اس کی مزید ایک تصویر ہے، اور یہ اس کی بالکل اکیلے کی سیٹلائٹ سے لی گئی یہ پکچر ہے، اور اس کی ایک ساحل سے اور ایک شہر کی یہ تصویر ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں جزیرہ گیلی پولی کا۔ یہ جزیرہ نما ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ درہ دانیال ہے، اس کے یہ اس طرف یہ درہ دانیال ہے اور اس کے یہ مغرب میں واقع ہے، اور بحیرہ انجین کے مشرق میں یہ ترکی کے یورپی علاقے ترک تھریس میں یہ واقع ہے۔ اور یہ جو گیلی پولی ہے یہ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے، کالی پولیس سے اس سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت شہر۔ بازنطینی حکمران جسٹینین نے اس شہر کی قلعہ بندی کی اور عسکری گودام یہاں پہ تشکیل اس نے دیے۔ 1354 عیسوی میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور اسی سال یہ شہر یورپ کا پہلا علاقہ بنا جو عثمانی سلطنت کے زیر نگین آیا۔ اور مزید جو اس سے متعلق تفصیل ہے، چونکہ یہ خلافت عثمانیہ اور پھر جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اس میں بھی اس کے اندر جنگیں ہوئیں،
اور یہاں پہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جو بہت سارے فوجی ہیں وہ یہاں پہ ہلاک ہوئے۔ تو ایک تاریخی وابستگی بھی اس جزیرے کی ہے اور ایک بہت بڑی تاریخ بھی اس سے وابستہ ہے۔ تو یہ جزیرہ یہاں پہ واقع ہے، اور اس کو اگر ہم اس کی مزید کوئی پکچر دیکھیں تو یہ بہت، چونکہ جزیرہ نما ہے اور یہ جزیرہ نما یہاں پہ اس جگہ پہ واقع ہے، لیکن یہ چونکہ زمین کے نقشے پہ بالکل نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو زوم کر کے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دریائے دانیال کے بالکل مشرق میں ہے اور اس کے قریب سے یہ ایک درہ گزرے، اور یہ جزیرہ نما ہے لمبا سا، اور یہ اس کی ایک ساحل کی تصویر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے نقشے پر کہاں پر واقع ہے۔ تو ناظرین، دنیا کے نقشے کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ سارا جو ہے بحیرہ احمر ہے، اور یہ اوپر بحیرہ اسود ہے، یہاں پہ یہ ترکی ہے، اور اس جگہ پہ یہ ایک درہ دانیال ہے، اور اسی جگہ پہ یہ کیلی پولی کا ایک جزیرہ نما ہے چھوٹا سا، تو یہ یہاں پر واقع ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر کر لیتے ہیں جزیرہ کریٹ کا۔ یہ ایک بڑا جزیرہ ہے، اور سب سے بڑا جزیرہ بحیرہ روم میں یونان کا یہی ہے، اور بحیرہ روم کا یہ 5واں سب سے بڑا جزیرہ اگر اس کو کہیں تو یہ ہے، اور یونان کا یہ سب سے بڑا جزیرہ ہے، اور یہ بالکل جو بحیرہ روم ہے اس کے درمیان میں واقع ہے، اور یہ جزیرہ سیاحوں میں بہت مشہور ہے، اور لاکھوں سیاح یہاں کے تاریخی مقامات کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کریٹ جزیرہ 824 عیسوی تک مشرقی رومن یا بازنطینی سلطنت کا حصہ رہا، تاہم سن 824 میں مسلمانوں نے اسے فتح کر کے امارت کا درجہ دیا، اور کانڈیا کا یہ شہر جو اس کے اندر ہے اس کو بسا کر اسے دارالحکومت قرار دیا۔ 960 عیسوی میں بازنطینیوں نے ایک مرتبہ پھر اسے فتح کیا، اور 1204 عیسوی تک یہ انہی کے قبضے میں رہا۔ چوتھی صلیبی جنگ کے موقع پر یہ جزیرہ صلیبیوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ 1969 میں عثمانی ترکوں کی فتح تک انہی کے قبضے میں رہا۔ 1669 عیسوی میں عثمانیوں نے شہر فتح کر لیا، اور جزیرے کا آخری شہر اسپانو لونگا 1718 عیسوی میں فتح ہوا، اور جزیرہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ اور یونان کی جنگ آزادی کے وقت کریٹ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 45% تھی۔ اس وقت جزیرے کے 23 میں سے 19 اضلاع میں عیسائیوں کی تعداد 60% تھی، لیکن شمالی ساحل پر 3 بڑے شہروں میں مسلمانوں کی تعداد 60% سے زائد تھی۔ تو یہ جزیرے سے متعلق کچھ معلومات تھی مختصراً، اور اس کی تفصیل کتاب الجغرافیہ آپ خریدیں اور اس میں سے آپ پڑھتے رہیں۔ ہمارا مقصد یہاں پہ اس کے طبی خط و خال اور اس جزیرہ کا محل وقوع، چونکہ بحیرہ روم کا یہ جزیرہ ہے تو صرف یہ بتانا مقصود ہے، اور اس کے اندر جو مشہور واقعات ہیں اور وہ چیزیں ہیں ان کو مختصراً ہم نے یہاں پہ جائزہ لیا۔ زمین کے نقشے کے اوپر بھی ہم اس کو دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ یہاں پہ اگر بحیرہ روم کو زوم کر کے دیکھیں تو بالکل درمیان میں یہ تیرتا ہوا یہ کیریٹ لکھا ہوا ہے، اور یہ لمبا سا، تو یہ درمیان میں یہ جزیرہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جزیرہ کریٹ ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے نمبر پر جزیرہ رہوڈس کی طرف۔ تو یہ جو نیچے جزیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے دائرے کے اندر، تو اس کو جزیرہ رہوڈس کہتے ہیں۔ یہ یونان کا ایک جزیرہ ہے جو بحیرہ اینجین میں واقع ہے، اور ترکی کے مغربی ساحلوں سے صرف یہ 11 میل یعنی 18 کلومیٹر دور یونان اور قبرص کے درمیان میں ہے۔ اس طرف اس کے قبرص ہے، اور اوپر جو ہے یہ سارا یونان ہے، تو اس کے درمیان میں یہ واقع ہے۔ اور 2004 کے مطابق جزیرے کی جو آبادی ہے وہ 1,10,000 ہے، جن میں سے 55 سے 60 ہزار افراد تجارتی مرکز رہوڈس شہر میں بستے ہیں۔ تاریخ میں یہ شہر رہوڈس کے مجسمے کے باعث پہچانا جاتا ہے، جسے جاہلیت جدیدہ میں دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ قدیم شہر عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ جزیرہ رہوڈس 79.7 کلومیٹر طویل اور 38 کلومیٹر یہ چوڑا جزیرہ ہے، اور اس کی یہ یہاں پہ بھی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو کل رقبہ ہے وہ 1398 مربع کلومیٹر ہے، اور رہوڈس اس میں ایک شہر ہے حقیقت میں، اور اسی کے نام سے پورے جزیرے کو بھی رہوڈس کہا جاتا ہے۔ یہ شہر جزیرے کے شمالی حصے پر 408 قبل مسیح میں بسایا گیا، اور یہ جزیرہ 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کی سلطنت کا حصہ بنا، اور یہاں کے جو باشندے تھے مشرک تھے اور دیوی دیوتاؤں کے مجسمے بناتے تھے۔
تقریباً 1309 عیسوی میں نائٹس ہاسپٹل نے جزیرے پر قبضہ کر کے یہاں سے بازنطینیوں کا خاتمہ کر دیا اور شہر کو یورپی طرز پر اس نے تعمیر کیا۔ نائٹس کی تعمیر کردہ مضبوط دیواریں 1444 میں سلطان مصر اور 1480 میں سلطان محمد فاتح کے حملوں کو بھی روکتی رہیں، اتنی مضبوط دیواریں تھیں۔ بالآخر دسمبر 1522 کو عثمان سلطان سلیمان اعظم کی عظیم مجاہد فوج کے سامنے ہمت ہار بیٹھیں اور یہ دیواریں ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد یہ جزیرہ 4 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ 1912 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کی زوال کے دور میں اٹلی نے جزیرے پر قبضہ کر لیا اور 1947 میں رہوڈس اور اس سے ملحقہ جزیرے یونان کے حوالے کر دیے گئے، تو اب یہ یونان کے تسلط میں ہے۔ اگر اس جزیرے کو ہم دنیا کے نقشے پر دیکھنا چاہیں تو بہت آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جزیرہ یہی بحیرہ روم کے بالکل جزیرہ قبرص کے ساتھ یہاں پر یہ واقع ہے، اس جگہ پہ یہ ترکی کے مغربی ساحل میں پر یہ واقع ہے۔ اور اگر ہم زوم کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جزیرہ، کہ بالکل یہ جزیرہ ابھی جو ہم نے کریٹ پڑھا ہے اس کے اوپر، اور یہ قبرص کے اس طرف جو ایک آپ کو جزیرہ نظر آ رہا ہے، تو یہ جزیرہ، اس کا نام تو نہیں لکھا ہے انہوں نے، لیکن یہ جزیرہ جو ہے یہ وہی جزیرہ ہے جسے ابھی ہم رہوڈس کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں جزیرہ سسلی کی طرف۔ آپ یہ دیکھیں، یہ اٹلی اوپر لکھا ہوا ہے، یہ اٹلی ہے، یہاں تک یہ اٹلی ہے، اور اس کے بعد یہ جو جزیرہ آپ کو بڑا جزیرہ نظر آ رہا ہے اس کو سسلی اور عربی میں سو صقلیہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک خود مختار علاقہ ہے۔ بحیرہ روم کا یہ سب سے بڑا جزیرہ ہے جس کا رقبہ 25,700 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 50 لاکھ ہے۔ یہ سب سے بڑا شہر اس کا جو ہے وہ پالیرمو کہلاتا ہے، اور 5 مختلف تہذیبوں کے آثار یہاں ملتے ہیں۔ صقلیہ یہ جو جزیرہ ہے یہ مشرق میں ابنائے مسینہ کے ذریعے اٹلی سے کٹا ہوا ہے، یہ جو درمیان میں ہے اس کے ذریعے سے یہ اٹلی سے کٹا ہوا ہے، اور دیکھیں تو اٹلی جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ایک عورت کا پاؤں ہو اور وہ جوتا پہن رہی ہو، تو اس طریقے سے یہ سسلی جو ہے اس کی طرح ہے۔ اور جزیرے پر واقع آتش فشاں پہاڑ اور ایٹنا 3000، یہ پہاڑ جو مشہور جس کا نام ایٹنا ہے، یہ 3320 تقریباً میٹر بلند ہے، اور یورپ کا یہ سب سے بلند آتش فشاں ہے، یہ دنیا کا متحرک ترین آتش فشانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ اس سسلی جزیرے کے ساتھ کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں، صلیبی جنگیں یہاں پر ہوئی ہیں، اور کبھی یہ جزیرہ بازنطینی سلطنت کا حصہ بنا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان بھی کافی کشیدگی رہی۔ تو بہرحال یہ ہے جزیرہ سسلی، اور اس کی دوسری کچھ پکچرز بھی ہم آپ کو یہاں پہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ اس کے ایک ساحل کی تصویر ہے، اور یہ بھی اس کے ایک شہر کی تصویر ہے۔ دنیا کے نقشے پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک پاؤں کی طرح کا، یہ اوپر اٹلی روم ہے، اور اس کے بعد یہ نیچے جو جزیرہ ہے سب سے بڑا جزیرہ، یہ آپ کو سسلی جزیرہ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہے مالٹا، اور یہ بھی ایک یورپی ریاست ہے اور بحر متوسط میں واقع ہے، یعنی بحیرہ روم کے اندر، بحر متوسط کے اندر یہ واقع ہے، اور محل وقوع کے اعتبار سے یہ اٹلی کے جنوب میں ہے، اوپر اٹلی ہے اور ساتھ سسلی جزیرہ ہے، اور اس کی دوسری طرف دوسرے جزیرے ہیں سردینیا اور کورسیکا، ہم اس کی طرف بھی جاتے ہیں، اور تیونس کے مشرق میں اور لیبیا کے شمال میں ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے تو یہ براعظم افریقہ میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ براعظم افریقہ کے بالکل مشرق میں، ساتھ اس کے قریب میں ہے، اور سیاسی اعتبار سے یہ یورپ میں ہے۔ ان علاقوں کا جو موسم ہے وہ بحر متوسط کا موسم ہے، درجہ حرارت تقریباً 12 درجہ سے 26 درجے کے درمیان ہے، اور سال کے اکثر حصے میں 19 درجہ حرارت رہتا ہے۔ مالٹا رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہونے کے باوجود زیادہ آبادی والے ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور مالٹا کے لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کلیسا کا اندرونی جو سیاست پر بڑا گہرا اثر ہے، اور اس جزیرے کو اس اعتبار سے تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ تحریک ریشمی رومال کے قائدین کو انگریز سامراج نے یہاں قید رکھا، اور انہوں نے یہاں انتہائی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح برصغیر کے مسلمانوں اور علماء حق کے فرزندوں کی اس جزیرے سے ناقابل فراموش تاریخی یادیں وابستہ ہیں، جو ان کے ذہنوں اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ جگمگاتی رہیں گی۔ تو یہ اس جزیرے کی کچھ ساحل کی تصویریں ہیں، اور یہ اس کی قدیم ایک شہر کی یہ تصویر ہے، اور دنیا کے نقشے پر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔
یہ سسلی جو جزیرہ آپ کو دکھایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے مالٹا، اور بالکل باریک سا اس میں ایک اس مالٹا کے بالکل اوپر ایک چھوٹا سا سٹار نقطہ لگا ہوا ہے، تو یہ جو نقطہ ہے یہ مالٹا ہے، اور بہت چھوٹا سا یہ ایک جزیرہ ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں ہم دو بڑے مشہور جزیرے جو بحیرہ روم کے اندر ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دو جزیرے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک سردینیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کورسیکا ہے۔ یہ جو جزیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے بڑا جزیرہ ہے، یہ بہت بڑا جزیرہ ہے یہاں پہ، یہ اس کو کہا جاتا ہے سردینیا، یہ سردینیا ہے، اور اس کے ساتھ بالکل اوپر جیسے کہ ہاتھ کی ایک انگلی باہر نکلی ہوئی اور ہاتھ کی مانند یہ ایک جزیرہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کورسیکا۔ تو نیچے سردینیا ہے اور اوپر کورسیکا ہے، اور یہ بہت ہی قدیم جزائر ہیں، اور ان سے متعلق آج ہم بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں روم اور نیچے سسلی کے جزیرے کو سرخ دکھایا، اور اس کے ساتھ زوم کر کے یہاں پہ آپ کو سردینیا جزیرہ دکھایا گیا ہے، اور یہ جو جزیرہ انگلی کی طرح آگے کو نکلا ہوا اس کی سیٹلائٹ سے یہ لی گئی تصویر ہے، یہ کورسیکا اس کا نام ہے۔ یہاں پہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو تصویر لی گئی ہے، یہ دونوں تصویریں نیچے جو ہے یہ آپ کو سردینیا نظر آ رہا ہے اور اوپر کورسیکا نظر آ رہا ہے، یہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر ہے اس کی، اور یہ ان جزیروں کے ساحل کی کچھ تصویریں ہیں۔ کورسیکا کی یہ تصویر بھی مزید اس کے اندر باہری راستوں اور اس سے متعلق جو ہے یہ آپ کو دکھائی گئی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر اس جزیروں سے متعلق کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں، اور یورپی زمین کے جو یہ جو سردینیا جزیرہ ہے یہ قدیم ترین مقامات میں سے ہے، جس میں تقریباً 60-100 سال قبل مسیح سے انسان یہاں پہ بس رہے، تقریباً 600 سال قبل مسیح سے یہاں پہ انسان بس رہے ہیں، اور اٹلی کی خود مختار ریاست اور بحر متوسط میں سسلی کے بعد دوسرا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ نیچے اس کے سسلی ہے اور اوپر یہ سردینیا ہے، اور سردینیا کا لفظ شاید یہ سردینیا کے قدیم افسانوی ہیرو جس کا نام سردس تھا اس سے بنا ہے، اور رقبہ تقریباً 2382 کلومیٹر ہے، اور اس کا ساحل 1849 کلومیٹر ہے، اور بلند اور پتھریلا ہے یہ۔ سسلی اور اٹلی کی طرح یہ زلزلے اس میں نہیں آتے، اور ایک تجزیے کے مطابق اس جزیرے کی زمین گریفائٹ اور دیگر مختلف پتھروں سے لبریز ہے۔ اور اوپر جو کورسیکا ہے انگلی آگے کو جیسے کہ نکلی ہوئی ہے، یہ جو کورسیکا ہے یہ بحیرہ روم کا چوتھا بڑا جزیرہ ہے، اور صقلیہ، ساردینیا اور قبرص کے بعد جو آج کل جو ہے فرانس کے یہ قبضے میں ہے، اور یعنی صقلیہ، ساردینیا اور قبرص کے بعد یہ بڑا ایک جزیرہ ہے۔ یہ اٹلی کے مغرب اور فرانس کے جنوب مشرق میں، اور جزیرہ ساردینیا کے بالکل اوپر شمال میں آپ دیکھیں تو یہ واقع ہے، اور فرانس کے 26 خطوں میں سے یہ ایک ہے۔ یہ نپولین بوناپارٹ کی جائے پیدائش کے طور پر یہ مشہور ہے۔ جزیرے کا کل رقبہ 8680 مربع کلومیٹر ہے، اور ساحلوں کی لمبائی تقریباً 1000 کلومیٹر ہے۔ آبادی 1 جنوری 2005 عیسوی کے اندازوں کے مطابق 2,75,000، جبکہ مارچ 1999 کی مردم شماری کے مطابق جو ہے 2,60,196 ہے، اور یہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل یہ ایک جزیرہ ہے، اور اس میں سب سے بڑا ایک بلند پہاڑ ہے جسے مونٹی سینٹو کہا جاتا ہے، اور اس کی بلندی تقریباً 2706 میٹر ہے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں جزیرہ میجورکا کی۔ تو یہ جو جزیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جزیرہ میجورکا ہے، اور یہاں سے زوم کیا گیا ہے کہ زمین کے نقشے پر یہ یہاں پر واقع ہے، اور یہ اسپین کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جزیرہ میجورکا، اور بحر متوسط میں ہے، اور بیلیرک مجموعہ الجزائر کا یہ ایک حصہ ہے، اور اسپین کی تقریباً آزاد ریاستوں میں سے ایک ہے، اور اس جزیرے کا دارالحکومت پاما ہے جو بیلیرک جزائر کی خود مختار ریاستوں کا دارالحکومت ہے۔ اور اس کو اگر مزید بھی ہم اس کی کچھ سیٹلائٹ کی تصویر دیکھیں تو یہ اس طریقے سے اس کی سیٹلائٹ کی تصویر ہے، اور یہ مربع شکل کا تقریباً ہے، اور یہ اس طریقے سے پھیلا ہوا ہے۔ میجورکا میں قدیم زمانے سے انسانی آبادی چلی آ رہی ہے۔ رومیوں نے اس جزیرے پر تقریباً 123 قبل مسیح میں قبضہ کیا، اور ابتدا میں یہ رومی قانون کے ماتحت رہا، جبکہ پولنٹیا اور پامریا کے قصبے اس میں بنائے گئے، اور مقامی معیشت وسیع پیمانے پر زیتون کی کاشتکاری کی طرف چلی گئی۔ تو 466 میں وان ڈالسن نے اس جزیرے کو اپنی سلطنت کے زیر نگین کر دیا۔ تو یہ کچھ بحیرہ روم کے ناظرین جزائر تھے جو ہم نے آپ کو دکھائے، اور ان کے مشہور جو جزائر کے مشہور ساحل تھے،
اور مشہور مقامات تھے اور ان سے متعلق کچھ مختصراً تفصیل ہو گئی۔ اب ان تمام جزائر کو اگر ہم ایک ہی جگہ پر اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے نقشے پر ان کا بھی یہاں پہ ہم ان کی بھی زیارت کر لیتے ہیں۔ اور یہ بحیرہ روم کے جزائر ہیں۔ جزائر کا یہ سبق چند اگلے اسباق میں بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور اس میں ہم بحر ہند اور دوسرے مشہور بحروں کے اندر جو پھیلے ہوئے اور موجود یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے یہ ٹیلے ہیں، جزائر ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو ایک ہی جگہ پر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم نے قبرص پڑھا، تو یہ قبرص ہے، اور یہ جو ہے کیریٹ ہے، اور یہ جزیرہ نما چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے، جزیرہ نما ہلکی سی ایک آپ کو لمبا سا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، تو یہ ہے یہاں پہ کریٹ، اور یہ ہے رہوڈس، یہ جزیرہ رہوڈس کہلاتا ہے، اور یہ ہے سسلی، یہ اوپر اٹلی ہے اور یہ نیچے سسلی ہے، اور سسلی کے بالکل نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مالٹا لکھا ہوا ہے، ایک نقطہ سا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ مالٹا کا جزیرہ ہے، اور یہ سردینیا ہے، اور اس کے اوپر شمال میں یہ کورسیکا ہے، اور یہ جو جزیرہ اسپین کا بہت بڑا جزیرہ ہے اور آخر میں جس کو ہم تذکرہ کر رہے تھے، یہ ہے میجورکا۔ تو یہ کچھ جزائر سے مشہور بحیرہ، یہ سارا جو ہے چونکہ بحیرہ روم ہے، اسی میں بحر متوسط بھی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے میڈیٹرین سی، اور بحیرہ روم اس طرف یہ سارا ہے۔ تو اس کی کچھ مشہور جزائر سے متعلق ہم نے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ کچھ اگلے اسباق کے اندر بھی جزائر کا یہ ذکر چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔